چھوٹے چھوٹے عمل، کروڑ روپے کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے، کہاں کوئی اچانک کیل پڑا تھا وہ لگ گیا. کیل کا اس سے کیا تعلق؟ کیلوں کا ایک کوٹھا بھر جائے کروڑ روپے میں، اتنے پیسے کروڑ ہیں، ایک کیلو کا کوٹھا ہال بھر جائے کروڑ روپے کے لوہے کے ساتھ کیلوں کے، لیکن ایک اوترا کیل ٹکے کا وہ گاڑی کو کھا گیا. یہ تو سمجھ آئے چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے تیرے نصیب کو بناتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے تیرے مقدر کو سنوارتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے تیرے وقت کو نکھارتی ہیں اور تجھے دنیا آخرت کی برکتیں دلواتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور چھوٹی چھوٹی کو کبھی چھوٹی چھوٹی نہ سمجھیں، نہ سمجھیں. یہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑی تاثیر اور طاقت ہوتی ہے. کبھی چھوٹی کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھو. ان میں بہت کائنات کے عجیب راز رکھے ہیں. اللہ والو بہت راز رکھے ہیں. نصیب آپ کے ہاتھ میں ہے، بولو. مقدر آپ کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہے. وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہے. ہاں تو محنت کر، تو کوشش کر، دانا پورا ڈال، ہل پولے چلا اور اس کی رکھوالی بھی کر. اب وہ اس کا نظام ہے. وہ زمین کو کہے تو کھا جا اور زمین کو کہے تو اگل دے، وہ اس کا نظام ہے. زمین اگل دے یا زمین کھا جائے، وہ اس کا نظام. اللہ کے والد صاحب، میں چھوٹی سی تھی، میرے پاس یہ میں پڑھ رہا تھا بیٹھا، غور سے سنیے گا. میں چھوٹی سی تھی تو والد صاحب مجھ سے چند سال بڑی ایک خاتون لے آئے. میری ماں رو رہی تھی. مجھے اتنا شعور نہیں تھا، بس اتنا پتہ چلا کہ والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے اور میری ماں خاموش تھی. وہ ہمارے گھر کے اوپر کے پورشن میں رہنے لگی، مجھ سے چند سال بڑی خاتون، اور ہم نیچے رہتے تھے. اوپر کے پورشن میں رہنے لگی. ذرا کہانی سنتے جانا اور میرے ساتھ چلتے جانا غور سے. اوپر کے پورشن میں رہنے لگی. وہ نیچے آتی تھی، ہم سے کھیلتی تھی. اس کی باتیں، اس کا پیار، اس کی محبت، ہم مانوس ہونا شروع ہو گئے اور مانوس ہوتے گئے. اس کی خدمت، اس کا اخلاق، تھوڑے ہی عرصے میں اس نے گھر میں جگہ بنا لی اور ہمارے دل کے اندر کی جو رکاوٹیں اور دوریاں اور نفرتیں تھی وہ محبت میں بدل گئی. میرے والد صاحب چھوٹی ماں کے ساتھ بھی رہتے تھے، بڑی ماں کے ساتھ بھی. پھر والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں ڈاکٹری میں چلی گئی اور میں نے MBBS کر لیا اور میرے نصیب مقدر اچھے، میری پریکٹس چل پڑی اور میری آمدنی بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی. اور پھر مجھے ایک جگہ جاب گورنمنٹ کی مل گئی اور پھر میں پرائیویٹ بھی کرتی تھی. ایک دفعہ والد صاحب نے فرمایا، بیٹی ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، تنخواہ اب نہیں ہے، ساری عمر حلال کی کمائی ہے بیٹی، اور میں نے ساری عمر گناہوں سے بچنے کے لیے دوسری شادی کی تھی. بیٹی تجھے اس وقت شعور نہیں تھا، اب شعور آ گیا، اگر میری مدد کر لیا کر. یہ کہتے ہوئے میرے والد صاحب کے لفظ تھر تھرا رہے تھے. جس باپ نے ساری عمر مجھے پالا اپنی آمدنی پہ، وہ باپ اب یوں کہے، بیٹا میری کچھ ہزاروں سے مدد کر دیا کر. تیری ماں کے بچے چھوٹے ہیں کہ اس وقت وہ بچہ ان کا بڑا 9 سال کا تھا، 10 9 سال 11 سال کے بچے تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ابا جی سے کہا، ابا جی ٹھیک ہے، میں 6-7 ہزار اسی دور میں ان کو بھیج دیتی تھی ہر مہینہ. میرے لیے 6-7 ہزار کچھ نہیں تھے لیکن تھے بہت بڑی اماؤنٹ، اور ان کے گھر کا بہترین گزارا ابا کی پینشن ملا کے اچھا ہو جاتا تھا. والد صاحب آنکھیں بند کر کے چلے گئے اور فوت ہو گئے. میں جس دن والد صاحب فوت ہوئے، ڈاک خانے میں ایک صاحب تھے، میں کچھ پیسے دے دیتی تھی ان کو، وہ منی آرڈر کر کے پر کر کے اسی شہر میں بھجوا دیتے تھے کیونکہ میری پوسٹنگ کسی اور شہر میں تھی. اور والد صاحب کے وہ بچوں کے میرے سوتیلے بہن بھائیوں کو پیسے پہنچ جاتے تھے. اس دن میں گئی وہاں اور پتہ چلا والد صاحب فوت ہو گئے. ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی، میں شامل ہوئی. روئی بھی صحیح، جدائی بھی تھی.
مہینہ چڑھ گیا، مہینہ جب آیا اور میں نے پیسے بھیجے تھے، ڈاک خانے کے قریب جا کے نا ایک پل میں مجھے خیال آیا وہ تو وعدہ والد صاحب کے ساتھ تھا۔ ابا جی فوت ہو گئے، وہ تو میرے سوتیلے ہیں، ماں جائے تو نہیں ہے نا، اماں جائے تو نہیں ہے، وہ سوتیلے ہیں۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، میرا ہاتھ وہیں رک گیا، اور رکتے ہی ہاتھ میں آگے چلی گئی۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ میرے جو تنخواہ کے کوئی واجبات تھے، میرا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اور حکومت نے وہ ساری چیزیں بند کر دی ہیں بڑے افسر میں، اور بند کرنے کے بعد بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ کے پچھلی سارے نظام کا آڈٹ ہوگا اور ہم آپ کو زیادہ دیتے رہے، آپ کی تنخواہ کا چوتھائی کٹنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے تیسرے دن بیٹھے بیٹھائے بچے کو تکلیف ہو گئی، ایک دن اس کو ہیضہ ہو گیا اور وہ بخار سے تڑپنے لگا، علاج معالجے کے لیے اس کے لیے دوائیں آنا شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کے اوپر اچانک دفتر میں کوئی کیس بن گیا۔ میں تو آنن فانن کسی ایسی بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں میں ایک پل میں لپٹ گئی اور میں حیران ہو گئی، اور اسی آنن فانن میں چند ہی ہفتوں میں میرے 5-6 لاکھ روپے لگ گئے۔ میں پریشان، کئی ہفتے گزر گئے مسائل، میرا مسئلہ روز بروز باوجود سفارشوں کے اور مشکلات میں الجھتا چلا جا رہا تھا، اور میرے شوہر کا مسئلہ اور الجھتا، اور بیماری بچے کی اور الجھتی۔ انہی میں ایک دم رات کو سوئے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوتے سوتے اچانک بجلی سی ایک گوندی کہ ابے سے وعدہ کیا تھا، وعدہ نہ نبھایا، یا کہیں اسی کی تو بد دعا نہیں ہے۔ باپ سے وعدہ کیا تھا ابا جی ہر مہینے دوں گی، اور باپ خوش تھا کہ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام صحیح چل رہا تھا۔ باپ کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اور بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی، اور باپ نے بڑھاپے تک اپنی عزت اور حیا کو نہیں بیچا، اور باپ نے بڑی حیا اور ایمانداری کے ساتھ مجھے پالا پوسا تھا۔ اوہو، کہنے لگا اسی وقت اٹھی، رات کا وقت تھا، اب کیا کروں، صبح کا انتظار، دفتر کھلنے کا انتظار کرنے لگی، اور دفتر کھلتے ہی وہ بندہ جس کو میں پچھلے مہینے نہیں گئی تھی ایک دم سامنے آیا، میڈم میں پچھلے مہینے انتظار کرتا رہا، آپ نہیں آئی تھی۔ بس کہنے لگے میں ایک پل کے اندر شرمندہ ہو گئی، اور میں نے اس سے پچھلے مہینے کے بھی اور اس مہینے کے بھی اور کچھ اور زیادہ بھی، اور اس کو بھی کچھ زیادہ دے دیے کہ فوراً منی آرڈر کر دیں۔ 3-4 دنوں کے اندر ان پہ ادھر منی آرڈر پہنچا ہوگا، ادھر میرا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، میرا بچہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور میں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور میرا کیس بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور میرا نظام بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور میری ترتیبیں بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور میری زندگی کے اندر سکھ سکون چین ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ بس ابا سے نبھایا ہوا وعدہ تھا۔ نصیب ایسے نہیں بنتے، وہ بنانے پڑتے ہیں۔ یہ مقدر کے لیے تھوڑی سی کوشش کچھ اور انداز سے بھی کرنی پڑتی ہے۔